إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. آمین یا رب العالمین. فضیلت مآب شیخ الحدیث مولانا محمد انور صاحب اور شیخ الحدیث فضیلت الشیخ مولانا محمد ادریس اثری صاحب اور دیگر اصحاب الفضیلہ علماء کرام جو اس مجلس میں موجود ہیں، اور عزیز القدر وہ طلبہ جنہوں نے تعلیم کے حصول کا یہ انتظامی اور باقاعدہ منظم و مرتب مرحلہ مکمل کیا ہے، اور وہ آج اس اپنے اعزاز اور تکریم کی مجلس کے اندر شریک ہیں. اللہ رب العزت انہیں اس علم کے انوار اور برکات سے مالا مال اور فیضیاب بہرہ مند فرمائے، اور انہیں عالم بعمل بنائے اور علماء ربانیین کی صف میں شامل فرمائے. اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے اور اس ادارے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو نیک نامی، عزت کا اور صدقہ جاریہ بنائے، دنیا اور آخرت کی بہتری اور بلائی کا ذریعہ بنائے. اور اسی طرح ان کے والدین جنہوں نے انہیں دین کی تعلیم کے لیے متفرغ کیا، وقف کیا، اور انہوں نے انہیں اپنے گھروں سے دور کیا، اپنی آنکھوں سے دور کیا کہ یہ اللہ کا دین پڑھے، تو آج ماشاءاللہ ان کی یہ قربانی رنگ لائی ہے، اور انہوں نے یہ تعلیم کا مرحلہ مکمل کر کے ماشاءاللہ سند فضیلت حاصل کریں گے اور علماء کی صف میں شامل ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے اور اس ادارے کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور اسی طرح جو حضرات و خواتین اس مجلس علم اور اس مجلس ذکر کے اندر شامل ہیں، میں ان سب کو اس مجلس میں شامل ہونے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں کہ یہ علم کی مجلسیں، یہ ذکر کی مجلسیں بڑی عالی مرتبت اور بہت ہی اللہ کے ہاں قدر و منزلت کی حامل مجلسیں ہوتی ہیں. ان مجلسوں میں شامل ہونے والا محروم نہیں رہتا، اور ان مجلسوں میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے انہیں یہ بشارت ملتی ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے اور
اللہ تعالیٰ نے تمہاری برائیوں کو اور تمہاری کوتاہیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اجتماع مرحوم و مغفور بنائے، اور جب اجتماع سے فارغ ہو کر ہم یہاں سے نکلیں تو اللہ رب العزت ہمارا نکلنا اپنی رحمتوں کے ساتھ محفوظ اور معصوم بنائے، اور اللہ کی بخشش اور اللہ کی مغفرت کے جاں فضا پروانے لے کر ہم اپنے گھروں کو سلامتی کے ساتھ جائیں۔ حضرات گرامی، عزیز مقدم نے جو سند کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اپنا سلسلہ اسناد جوڑا، تو یہ سلسلہ اسناد جو ہے اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی خصوصیت کہ ان تک جو اللہ کا دین پہنچا ہے، اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے سے فرشتہ لے کر آیا ہے، جبریل امین، روح الامین جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وہ دین اتارا ہے، اور وہ وحی قرآن اور سنت دونوں وحی ہے۔ قرآن وحی جلی ہے، اس کے الفاظ و معانی دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جو احادیث ہیں، ان احادیث کے اندر کچھ قدسی احادیث ہیں جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے الفاظ ہی نقل کیے، اور کچھ اللہ رب العزت کی تفہیم ہے اور اللہ رب العزت کی تعلیم ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ بما اراک اللہ، وہ ارات نبوت ہے جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اس کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کی اور اللہ کی منشا کی جو چیزیں تھیں وہ لوگوں کو بتائیں اور کر کے دکھائیں، تو وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی بشر کے لیے یہ درجہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ حیثیت نہیں ہے، اس کا یہ مقام نہیں ہے کہ ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ براہ راست بات کرے، الا وحیا، ہاں اللہ رب العزت بات فرماتے ہیں وحی کے ذریعے سے۔ اور وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی یہ ہوتی ہے الاعلام الخفی، کہ مخفی طریقے سے اللہ رب العزت اپنی بات اپنے پیغمبر کو بتا دیتا ہے۔ وہ رابطہ ہوتا ہے اللہ کے درمیان اور پیغمبر کے درمیان۔ وہ جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اس کے آثار تو نظر آتے ہیں، اور کبھی یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، یا اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں پردے کے پیچھے سے، دیکھ نہیں رہا ہوتا انسان جس کے ساتھ اللہ کلام کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وادی مقدس طوا میں اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اللہ رب العزت نے ان سے بات کی اور انہوں نے اللہ کی بات سنی۔ تو وہ اللہ رب العزت کا فرمان جو اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ انہوں نے سنا تھا، یہ پردے کے پیچھے سے سنا، ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان پردہ تھا، انہوں نے اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں۔ او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ رب العزت فرشتہ بھیج دیتے ہیں اور اس فرشتے کے ذریعے پھر اپنے پیغمبر تک اپنی بات اور اپنا پیغام اور اپنی منشا کا حکم جو اللہ رب العزت نے نازل کرنا ہوتا ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ یہ تین طریقے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور تو قرآن مجید یہ تو اللہ کا کلام ہے، جبریل امین نے سنا اور سن کر آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، پہنچایا، پڑھایا، اور اس پہنچانے پڑھانے کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اللہ نے اس پڑھنے کو اپنا پڑھنا قرار دیا اور اس تلاوت کو اپنی تلاوت قرار دیا، تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، اس لیے کہ فرشتہ جو ہے نزل بہ الروح الامین، وہ مقدس روح اور امین فرشتہ تھا، اس نے جس طرح سنا اسی طرح لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرشتے سے سنا اسی طرح لوگوں کو آگے پہنچا دیا. اس میں کوئی ایک کسی چیز کی شوشے کی کسی زیر زبر کی کمی بیشی نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. من وعن جیسے آیا ویسے پہنچایا, اس لیے کہ ان کو حکم تھا بلغ ما انزل الیک من ربک. اور پھر صحابہ کرام نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسی طرح صحابہ کرام نے بھی پھر آگے پہنچایا. اور یہ سلسلہ قرآن کے اندر بھی ہماری سند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے, حضرت ابی ابن کعب تک پہنچتی ہے, حضرت عثمان ابن عفان تک پہنچتی ہے, حضرت علی ابن ابی طالب تک پہنچتی ہے. ابو عبد الرحمن سلمی کے حوالے سے امام حفص اور ان کے استاد عاصم ابن ابی نجود, اور انہوں نے ابو عبد الرحمن سلمی سے لیا ہے, انہوں نے حضرت عثمان سے, حضرت ابی ابن کعب سے, حضرت علی ابن ابی طالب سے لیا ہے, عبداللہ بن مسعود سے لیا ہے, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے لیا ہے, اور جبریل امین نے اللہ رب العالمین سے. تو یہ سند اس امت کی خصوصیت ہے. قرآن کی سند بھی موجود ہے ہمارے پاس اور حدیث کی سند بھی موجود ہے. اس بیٹے نے اللہ اس کو سلامت رکھے, اور اس کے ساتھیوں کو بھی اللہ رب العزت علم و عمل میں برکت اور ترقی عطا فرمائے. انہوں نے اپنے استاد مولانا انور صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے, شیخ الحدیث, ان سے یہ کتاب پڑھی اور انہوں نے انہیں بتایا کہ میں نے یہ کتاب جو ہے حضرت عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھی. میرا سلسلہ سند ان کے حوالے سے جڑتا ہے حافظ گندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, اور میرا سلسلہ اسناد جو ہے وہ بھی حافظ عبداللہ بوڑھی مالوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ ہمارے استاد, اور وہ حافظ گندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اولین شاگردوں میں تھے. جب وہ گوندلا والے میں پڑھایا کرتے تھے تو مولانا عطا اللہ حنیف اور مولانا حافظ عبداللہ بوڑھی مالوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے اولین شاگردوں میں سے تھے. جب حافظ صاحب فارغ ہو کر آئے تھے دہلی سے, اور فارغ ہو کر آئے تھے امرتسر سے فارغ ہو کر آئے تھے, انہوں نے مدرسہ شروع کیا تھا, تو ان کے اولین شاگردوں میں سے وہ تھے. تو میں نے ان سے یہ صحیح بخاری پڑھی اور ان سے اجازت ملی, اور اسی طرح ان کے دوسرے شاگرد تھے مولانا ثناء اللہ ہوشیار پوری رحمۃ اللہ, وہ ہمارے استاد تھے, ان سے مجھے اجازت ہے. اور اسی طرح میرے پاس اجازت ہے مولانا یوسف زبیدی رحمۃ اللہ علیہ, وہ سندھ میں تھے اور انہوں نے جامعہ زبیدیہ دہلی میں پڑھا تھا, اور ان کے استاد سے حافظ احمد اللہ صاحب, حافظ احمد اللہ صاحب دہلوی, حافظ احمد اللہ ابن امیر قرشی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو میرے پاس دوسری اجازت ہے حضرت مولانا عبد الغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, اور وہ بھی حافظ احمد اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, ان کے شاگرد تھے. تو حافظ احمد اللہ صاحب کے ان کا جو سلسلہ سند ہے, میں ایک واسطے کے ساتھ حضرت امام احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں, اور دو واسطوں کے ساتھ مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی, عبد المنان ابن شرف الدین وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہوں. حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بوڑھی مالوی اور مولانا ثناء اللہ ہوشیار پوری, وہ حافظ گندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں, اور وہ روایت کرتے ہیں حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور حافظ عبد المنان وزیر آبادی اور حافظ احمد اللہ صاحب دہلوی یہ دونوں سید نذیر حسین سے روایت کرتے ہیں. اور حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ اسناد ہے وہ ایک اور واسطے سے بھی امام بخاری تک پہنچتا ہے. ان کو سند ملی تھی مولانا عبدالحق بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. مولانا عبدالحق بنارسی سے انہوں نے منا میں اجازت لی تھی, اور ان سے انہوں نے اس کی اجازت حاصل کی تھی, اور انہوں نے اپنی مرویات کی اجازت دی. اور مولانا عبدالحق بنارسی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد تھے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا عبدالحق بنارسی کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ انہوں نے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ سے سند اجازت حاصل کی. اور حافظ احمد اللہ صاحب جو دہلوی تھے, اس واسطے سے بھی امام شوکانی کے ساتھ سلسلہ سند ملتا ہے. اور دوسرا جو حافظ احمد اللہ صاحب تھے, انہوں نے سند اجازت لی تھی امام حسین ابن محسن انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے, جو یمن سے آئے تھے اور ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے تھے بھوپال میں, اور اہل حدیث علماء نے ان سے اجازت لی تھی اور ان سے حدیث پڑھی تھی. اور وہ شاگرد تھے امام شوکانی, احمد ابن محمد ابن علی الشوکانی. احمد جو تھے یہ بیٹے تھے امام شوکانی. تو امام شوکانی تک یہ ہمارا سلسلہ سند جو ہے دونوں واسطوں سے پہنچتا ہے, حافظ احمد اللہ صاحب کے واسطے سے بھی اور حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ میاں نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے پہنچتا ہے. میاں نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ محمد اسحاق کے شاگرد تھے,
اور وہ شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے، اور وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا پھر جو سلسلہ اسناد ہے وہ امام ابراہیم ابن حسن القردی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے ان کے بیٹے کی وساطت سے۔ تو یہ سند انہوں نے پڑھی، تو میری بھی سند جو ہے وہ متصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، آگے جا کے انہی واسطوں کے ساتھ ہم بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ میری سند کا سلسلہ جو ہے ایک سلسلے میں 25 راوی ہے اور دوسرے سلسلے میں 26 راوی ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ اتصال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے ساتھ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، وبالسند المتصل منا الى الامام الہمام امیر المومنین فی الحدیث سید الفقہاء المحدثین وراث المحدثین الفقہاء ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ وقول قال باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط واما القاسط فهو الجائر۔ قال حدثنا احمد بن اشکاب یا اشکابہ دونوں طرح صحیح ہے، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا بھی ہے، اخبرانی بھی ہے اور حدثنی بھی ہے، دونوں نسخے ہیں۔ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو جس طرح بیٹے نے اپنا سلسلہ سند جو ہے جوڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، میں نے بھی آپ کو ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ سند یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ ان کا یہ واسطہ جو ہے جن لوگوں نے پڑھا اور پڑھایا اور سیکھا اور سکھایا اور ہم تک پہنچایا وہ معلوم ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے جس طرح اس دین کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس دین کی خدمت کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہ حیات جاوید بخشی۔ ان کے نام آتے ہیں جیسے ان کے کھاتے کھلے ہوئے ہیں نیکیوں کے، جنہوں نے پڑھایا ہے، جنہوں نے سکھایا ہے، اور ان پڑھنے پڑھانے والوں پر جنہوں نے خرچ کیا ہے ان کی نسلیں اور ان کی اولادیں بھول گئی ان کو، لیکن ان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے اس پڑھنے پڑھانے کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان پر خرچ کرتے ہیں، اولادیں بھول جاتی ہیں، ویسے نیک اولاد ہو تو اس کا بھی وہ بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اس کی نیکیوں سے بھی حصہ ملتا ہے، لیکن یہ جو سلسلہ ہے یہ علم کے اوپر خرچ کرنا، علماء کے اوپر خرچ کرنا، طلبۃ العلم کے اوپر خرچ کرنا، یہ ایسا سلسلہ ہے کہ پتہ نہیں انسان کہاں کہاں تک پہنچتا ہے۔ اب میں فقیر آدمی ہوں اور میں کوئی اتنا بڑا عالم بھی نہیں ہوں، میرے عزیز نے بہت مبالغہ کیا، میں اس طرح کی چیز کو پسند بھی نہیں کرتا، بس یہ ہمارا ایک رواج بن گیا ہے کہ بہت بڑے بڑے الفاظ کے ساتھ بڑے بڑے محدثین کے جو القاب ہوتے تھے وہ ہم طالب علموں کو دیتے ہیں، ہم تو محدثین کے جوتے اٹھانے کے اگر سعادت مل جائے تو اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ محدث ہونا بہت بڑی چیز ہے، وہ لوگ محدث تھے تو وہ حافظ الحدیث تھے، اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 1,00,000 صحیح حدیث یاد ہے اور 2,00,000 غیر صحیح بھی یاد کی ہوئی ہے، تاکہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے سکے، وہ کہے کہ یہ بھی حدیث ہے، وہ بھی مجھے یاد ہے۔ صحیح بھی 1,00,000 یاد کی ہوئی ہے اور غیر صحیح بھی 2,00,000 یاد کی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3,00,000 حدیثوں سے انتخاب کر کے یہ صحیح مسلم لکھی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6,00,000 حدیثوں کو ضبط کر کے اور ان کو محفوظ کر کے ان کو اپنے سامنے رکھ کر ان میں سے انتخاب کر کے یہ صحیح بخاری لکھی۔ محدث تو یہ لوگ محدث تھے، ہم تو بس ان کے ساتھ ایک نسبت رکھتے ہیں، ایک تعلق رکھتے ہیں، اور اس جماعت کے ساتھ ایک نسبت، ایک تعلق، ایک وابستگی، محبت کا تعلق، اللہ اکبر۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک بندہ ہے کہ جو محبت کرتا ہے، قوم سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کے پاس ان جیسے اعمال نہیں ہیں، ان جیسے کارنامے نہیں ہیں، لیکن محبت کرتا ہے ان کے ساتھ، لگاؤ رکھتا ہے قلبی اور دلی اس قوم کے ساتھ جن جیسے اعمال اس کے پاس نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ اس کا کیا بنے گا؟ محبت تو ان سے کرتا ہے لیکن کام ان جیسے نہیں کر سکتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے المرء مع من احب، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ملا دے گا، ان کے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سن کے ہمارے دل ٹھنڈے ہو گئے، آنکھیں روشن ہوگی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمارے دل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور ہے۔ ہمیں ابو بکر صدیق سے محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق سے محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان سے محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، عشرہ مبشرین بالجنہ سے محبت ہے، خلفائے راشدین سے محبت ہے، تمام صحابہ سے محبت ہے، تابعین سے محبت ہے، اتباع التابعین سے محبت ہے، تبع الاتباع سے محبت ہے، محدثین سے محبت ہے، فقہائے محدثین سے محبت ہے، فقہائے مجتہدین سے محبت ہے۔ لیکن عمل تو ہمارے بڑے ہی کوتاہی والے عمل ہیں، تقصیر والے عمل ہیں، ہم حقیر پر تقصیر لوگ ہیں، لیکن ان سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی یہ بشارت ہمارا حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ المرء مع من احب۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جن محدثین کی محبت آپ نے نصیب کی ہے، یا اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ملا دینا کل قیامت کے دن، کہ وہ پیغمبر کے ساتھی ہوں گے اور ہم بھی ان کے قدموں کے ساتھ کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل، اللہ رب العزت ہمیں ان کے ساتھ ملا دے۔ تو یہ سند جو ہے یہ ایک نسبت ہے، یہ ایک تعلق ہے، یہ ایک جوڑ ہے جو بندوں کو ان کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کی حفاظت کے لیے آج جو سلسلہ ہے وہ اجازت کا سلسلہ ہے۔ مولانا نے ان کو پڑھایا اور اس کے ساتھ ان کو یہ سند بھی دے دی کہ میں نے تمہارا سلسلہ جوڑ دیا ہے، اب بیٹا یہ سلسلہ تم نے جوڑے رکھنا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سلسلہ توڑنا نہیں ہے، یہ صرف لفظی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ عملی سلسلہ بھی ہونا چاہیے۔ عملی سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر! عملی سلسلہ یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پوری جھلک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پورا نمونہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ عبداللہ بن مسعود میں دیکھ لے۔ عبداللہ بن مسعود کان اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہدیہ و دلہ و سمتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خلق عبداللہ بن مسعود نے اپنا لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر ڈان پان انسان تھے، بڑا ڈیل ڈول نہیں تھا، دبلے پتلے آدمی تھے۔ صحابہ کرام ان کی دبلے پن کی وجہ سے کہتے تھے تمہیں ہوا اڑا کے لے جائے گی، اللہ اکبر۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن ام عبد تو ہمارے گھر کا فرد ہے، تجھے گھر میں آنا ہو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہمارے گھر کے، جب آنا چاہے تو آ جائے، صرف اپنا بتا کے آ جائے کر کے میں گھر میں آ رہا ہوں، بس تیرے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنائیت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ان کے ساتھ، اور ان کی بھی یہ محبت تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا۔ اور ان کے شاگرد عبداللہ بن مسعود کے علقمہ، اللہ اکبر، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی پوری کاپی تھے، پوری زندگی کا ریکارڈ انہوں نے عبداللہ بن مسعود کا اپنی زندگی میں اتار دیا۔ اور علقمہ کے شاگرد جو تھے ابراہیم النخعی، وہ ابراہیم بن یزید النخعی، وہ پورے علقمہ کا جو زندگی کا چلن تھا، جو زندگی کے طور اتوار تھے، جو طریقے تھے، جو اٹھک بیٹھک تھی، اس کو اپنا لیا تھا۔ ابراہیم کے شاگرد منصور بن المعتمر تھے، انہوں نے ان کی پوری زندگی کو اپنا لیا تھا۔ ان کے شاگرد سفیان تھے، انہوں نے پوری زندگی کو اپنا لیا تھا۔ سفیان ثوری کے شاگرد وکیع بن جراح تھے، انہوں نے ان کی زندگی کو اپنا لیا تھا۔ اور وکیع کے شاگرد امام احمد تھے، اور امام احمد کے شاگرد امام ابو داود تھے، ان کی عمل کی سند بھی ملتی تھی۔ یہ صرف لفظوں کی سند نہیں ہونی چاہیے، یہ عمل کی سند بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کو توڑے نا، اس کو ٹوٹنے نہ دینا، اس کی حفاظت کرنا، یہ میرے بیٹوں سے نصیحت ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس سلسلے کے ساتھ جوڑے رکھے۔ یہ بڑا شرف والا سلسلہ ہے، یہ بڑا عظمت والا سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ اوپر جا کے کہاں ملتا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کے ساتھ ملایا، اللہ کے سامنے جھکایا، اللہ کی طرف بلایا، اور جو لوگ آئے، اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے کہ یہ میری طرف بڑھنے والے بندے ہیں، جب میرے قریب ہوتے ہیں، میری طرف آتے ہیں، تو میں ان سے بڑھ کر ان کے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے میں ہاتھ بھر اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں۔ جو بندہ اللہ کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں دوڑ کے اس کو لپک کے اپنا بندہ بنا لیتا ہوں۔ اللہ، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ سلسلہ جوڑنے والا ہے،
یہ ہے اصل چیز، اور یہ ہے اصل شرف، اور یہ ہے اصل انسانیت۔ اس علم کا مقصد اصل یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ روح پیدا ہو جائے، انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے، انسان کے اندر یہ خلق پیدا ہو جائے، اور انسان کا یہ عمل، یہ شعور، یہ کردار اور یہ فہم، یہ سیرت اور یہ انسان کی زندگی کا چلن بن جائے۔ یہ اصل چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، میری قابل احترام مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اصل دین جو ہے وہ عمل کا نام ہے۔ علم اور عمل دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ علم یہ ہے کہ دین سیکھو، صرف سننے تک اور سروں تک اور لیک اور چیک تک نہ رہے، بلکہ بات کو سن کے سمجھ کے اندر اتارے اور اسے زندگی کے اندر شامل کرے۔ یہ علم ہوتا ہے، یہ علم ہوتا ہے۔ تو اس علم کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور پھر اس کو آگے منتقل کریں، اور اس علم کی قدر کریں۔ یہ سب سے اعلیٰ علم ہے، یہ وحی کا علم سب سے اعلیٰ علم ہے، یہ سب سے اونچا علم ہے، یہ وحی کا علم ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا آغاز کیا ہے تو بدل وحی سے کیا ہے۔ یہ وحی کا علم ہے۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں جو کاریگر مہارت، ہاتھ کے دستکاری کے علم ہوتے ہیں، سنار کا علم ہے، لوہار کا علم ہے، بڑھئی اور ترخان کا علم ہے، زمیندار کا علم ہے، کاشتکار کا علم ہے، اور کپڑا بننے والے کا علم ہے، رنگ ریز کا، رنگ سازی کرنے والے کا علم ہے۔ جتنے علم ہیں یہ علم ترقی پذیر ہیں، ان علموں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، غلطیاں نکلتی رہتی ہیں، ان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتے رہتا ہے۔ آنے والی نسلیں پچھلی نسلوں سے سیکھ کے اس میں اضافہ کرتی ہیں، آگے منتقل کرتی ہیں، وہ اس میں اور اضافہ کرتی ہیں، لیکن اس میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں، اس میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں، اس میں رد و بدل بھی ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جو علم پہلے دن سے کامل ہے اور آخر وقت تک کامل رہے گا، اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اس میں کسی چیز کے گھٹانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، بڑھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، وہ وہی ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ علم ہے۔ لیکن افسوس کہ آج جس امت کو اللہ رب العزت نے اس علم کے ساتھ نوازا تھا، اسی امت کے اندر اس علم کی قدر نہیں رہی۔ یہ علم بے قدرہ ہو گیا۔ اس علم کے پڑھنے پڑھانے والے آج ان کا وہ اکرام نہیں، ان کا وہ احترام نہیں، ان کی وہ عزت و توقیر نہیں، ان کو وہ حیثیت نہیں، ان کو وہ حیثیت نہیں دی جاتی جو اللہ کے ہاں ہے۔ لیکن میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بے نیاز ہو جاؤ اس سے۔ ان اجری الا علی اللہ، ہمیں ان سے نہیں چاہیے کہ یہ ہماری عزت و توقیر کریں، یہ کریں گے تو ان کا فائدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یعرف لعالمنا، جو ہمارے عالم کی قدر نہیں کرتا، اس کا احترام نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کیا واسطہ۔ اور اگر عالم کی قدر کرے گا، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا وارث ہے، یہ اس کا امین ہے، یہ اس کا حامل ہے، یہ اس کو نقل کرنے والا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے، اس کی نسبت بن جاتی ہے، اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کرنے کا واسطہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ ان علماء سے رابطہ قائم کرنا، ان علماء سے محبت، ان کی خدمت کی، ان کا احترام کیا، دلوں میں ان کے احترام ہو، دن کے دلوں میں ان کی عزت و توقیر ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امت کے جو سلف تھے وہ علماء کی توقیر کرتے تھے، علماء کا احترام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے بھی تھے، آپ نے ان کو دعائیں بھی دی۔ لیکن حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے رکھ دیا، کہنے لگے میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے گھوڑے پہ۔ علماء کا احترام کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو اللہ رب العزت ان علماء کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ علماء ربانیین بنے، یہ وہ بعمل علماء بنے جن کا کردار بھی لوگوں کے لیے نمونہ ہو، اور جن کا قول بھی لوگوں کے لیے رہنما ہو، اور ان کا وجود نور ہو، جہاں رہیں یہ نور کا مینار بن کے رہیں۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدر الوحی سے اس کا آغاز کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کتاب الایمان لے کے آئے ہیں کہ اس وحی کے اوپر ایمان لانا ہے، اور ایمان لانا ہے بن دیکھے، یؤمنون بالغیب، دیکھ کر ایمان نہیں لانا۔ نہ سائنس کی تصدیق کی ضرورت ہے، نہ ریاضی کی تصدیق کی ضرورت ہے، نہ کسی لیبارٹری کے ٹیسٹ کی ضرورت ہے کہ اس سے یہ حقیقت ثابت ہو جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے تو پھر ہم مانیں گے۔ نہیں، ہم ان چیزوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں۔ جو میرے اللہ نے کہہ دیا وہ بحق ہے۔ انت الحق وقولک حق، اے اللہ تو سچا اور تیرا قول سچا۔ من اصدق من اللہ قیلا، من اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سچا قول کس کا ہو سکتا ہے؟
اللہ کی بات سچی، ہم مانتے ہیں، دنیا مانے یا نہ مانے ہم مانتے ہیں، ساری دنیا نہ مانے ہم مانیں گے، اس لیے کہ میرے اللہ کا فرمان ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اسی طرح، جیسے اللہ کی بات سچی ہے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے۔ تو اس کے اوپر، وحی کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے، اور پھر کتاب العلم لے کر آئے ہیں کہ اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ مان کے بیٹھ جاؤ بڑی اعلیٰ چیز ہے، گھروں کے اندر جزدانوں میں اور ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر رکھے ہوئے ہیں قرآن مجید، کبھی محبت سے چوم بھی لیتے ہیں، آنکھوں سے لگا کے سر پہ بھی رکھ لیتے ہیں، سینے سے بھی لگا لیتے ہیں۔ نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ جانو قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ نے قرآن اس لیے اتارا ہے یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تفکرون لعلکم تذکرون لعلکم تعقلون، اس کو سمجھو، اس کو جانو، اس پر غور و فکر کرو، اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرو۔ تو اس علم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر پوری تفصیل بتائی انہوں نے اس علم کی۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسی تفصیل ذکر کی ہے صحیح بخاری کے اندر، اس سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی، موطا امام مالک لکھا گیا، ابن ابی ذئب کا موطا تھا، جامع سفیان ثوری تھا، جامع سفیان ابن عیینہ تھا، امام اوزاعی کی کتابیں تھیں، اسی طرح لیث ابن سعد کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح مسانید بھی ہیں، اسی طرح منتقی نامی کتابیں بھی ہیں، ابن الجارود کا منتقی ہے، اور اسی طرح اور بھی کتابیں ہیں، جامع ابن وہب بھی ہے، اور جامع معمر بھی ہے، عبد الرزاق کا مصنف بھی ہے، امام بخاری کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ کا مصنف بھی ہے۔ اس سے پہلے بھی حدیث کی کتابیں تھیں، لیکن جتنی تفصیل مسائل کی اور پورے دینی امور کی اس کتاب کے اندر ہے، یقین جانیے کسی اور کتاب کے اندر نہیں۔ حدیث کی کتابیں تو خیر مختصر ہوتی ہیں، جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں بھی اتنی تفصیل نہیں ہے۔ میں نے ہدایہ بھی دیکھا، میں نے کتاب الام بھی دیکھی، میں نے محلہ ابن حزم بھی دیکھا، اور میں نے اور بھی کتابیں دیکھی جو مدونہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا، جو سہنون نے روایت کیا ہے امام عبد الرحمن ابن القاسم سے، ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ سے، ان ساری کتابوں کو دیکھا۔ جو مسائل کی تفصیل صحیح بخاری کے اندر ہے وہ کسی دوسری کتاب کے اندر نہیں۔ یہ علم کا ایسا مجموعہ ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا جو کچھ انسان کو اپنی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے وہ دین کے سارے مسائل کتاب و سنت میں بتائے گئے ہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جو انسان کو زندگی میں دین کے اندر ضرورت پیش آ سکتی ہے رہنمائی کی، اللہ رب العزت نے وہ قرآن اور سنت میں بیان کرا، وہ سب کچھ قرآن و سنت میں بیان کر دیا۔ یہ لوگوں کی غلط بنائی ہوئی بات ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث میں سارے مسائل کا حل نہیں ہے، اور سارے مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو کہاں سے ملے گا؟ اللہ تو کہتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے، ہر چیز کا بیان ہے، جو دین ہے اس کا بیان ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ لے کر آئے ہیں اور اس کا قرآن اور حدیث میں بیان نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ تمہاری بناوٹ ہے، وہ تمہاری اختراع ہے، تمہارے دماغ کی اپج ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دین میں وہ نہیں چیز چلے گی، دین میں وہی چلے گا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، جو اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو، اتبع ما یوحی الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اسی کی پیروی کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی پیروی کرتے تھے۔ تو تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کی بعد سارے مسائل ذکر کیے، طہارت کے، عبادات کے، زکوٰۃ کے، روزے کے، حج کے، عمرے کے، مکے مدینے کے فضائل، اور اس کے بعد بیع و شراء کے مسئلے، کرائے کے مسئلے، حوالے کے مسئلے، کفالے کے مسئلے، اور وراثت کے مسئلے، جھگڑے اور جو حدود و تعزیرات کے مسئلے، ریاست کے مسئلے، احکام، حکومت کیسے بنانی ہے، عمارت کیسے چلانی ہے، یہ سارے مسائل، جنگ اور جہاد کے مسائل، اور تاریخ بدء الخلق، ابتدائے کائنات کیسے ہوئی، کیسے انبیاء کے ذکر کیے گئے اللہ رب العزت نے قرآن اور حدیث میں، بدء الخلق، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت، مہاجرین کے فضائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، اور قیامت سے پہلے آنے والے فتنے اور قیامت کی نشانیاں، اور اس کے بعد جنت دوزخ کا بیان، کوئی چیز نہیں چھوڑی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کتاب میں بیان رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں سے یہ انتخاب کیا ہے، اور 16 سال کی مدت اس کے اوپر لگائی ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ سے دعائیں کر کر کے، اور بڑی سوچ بچار کے بعد انہوں نے جو حدیث جس پر یقین ہو گیا کہ یہ صحیح ہے اسی کو اس کتاب میں نقل کیا، اور پھر آخر میں وہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لے کر آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ میں اس کتاب کے اندر جو کچھ بیان کیا ہے یہ قرآن و سنت ہے، اور اس قرآن و سنت کو آیتیں بھی لے کے آتے ہیں، پہلے باب میں بھی آیت لے کے آئے ہیں اور آخری باب میں بھی آیت لے کے آئے ہیں،
اور بھی بہت سارے ابواب ہیں جہاں قرآن مجید کی آیات نے انہوں نے باب کا عنوان قائم کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں قرآن بھی ذکر کیا ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث دونوں کا منبع ایک ہے، دونوں وہی ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کی تصدیق بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی توضیح اور تبیین بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی تکمیل بھی کرتے ہیں۔ ایک چیز قرآن میں مجمل ہے، حدیث میں مفصل ہے، اور ایک چیز کی ایک حیثیت قرآن میں بیان ہوئی ہے، دوسری حیثیت اس کی حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ تو ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے، ایک دوسرے کی تفسیر کرنے والے، اور ایک دوسرے کی تصدیق اور تائید کرنے والے ہیں۔ ان میں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں۔ اگر اختلاف اور تضاد کہیں نظر آتا ہے تو وہ انسان کے اپنے فہم کا نقص ہوتا ہے، اس کی اپنی کوتاہی فہم ہوتی ہے کہ اسے ایک چیز کی وضاحت سمجھ نہیں آ رہی اس کی، تو وہ اپنے آپ پر اتہام کرے کہ میرا فہم ناقص ہے، میری عقل نارسا ہے، میرا علم کوتا ہے، اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اللہ رب العزت سے مانگے کہ یا مفہم سلیمان، اے سلیمان کو سمجھانے والے مجھے بھی سمجھا دے، یا معلم ابراہیم یا علم، اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، اور اے خضر کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے۔ تو انسان اللہ سے دعائیں کرے تو اللہ راستے کھول دیتا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کا یہ اللہ اکبر اتنا غرور ہے اور اتنا کبر ہے اور اتنا زعم ہے اپنی علمیت کا کہ ذرا کوئی چیز جو ہے ان کو کھٹکی اور ان کی سمجھ میں نہیں آئی اور ان کے عقل نے اسے قبول نہیں کیا، فوراً اس کو کہہ دیتے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث کا فرمان نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح نہیں ہے۔ انکار کرتے ہوئے ان لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی، اتنی دلیری، اتنی جرت قرآن اور حدیث میں موجود ہے، لیکن ان کی ذہن میں یہ بات نہیں آئی۔ یہ ایک بڑا ہی المیہ ہے اس دور کا، اور اس کے پیچھے یہودیوں کی سازش ہے۔ عیسائی، یہودی، جرنلسٹ، اورینٹلسٹ، مستشرقین جو تھے، انہوں نے علم کے نام پر جو تحقیق اور ریسرچ کی، انہوں نے مسلمانوں کے اندر اسی طرح دین کے متعلق تشکیک اور ارتیابیت کی آبیاری کی، اور جو وہاں سے ڈاکٹریٹ کر کے اور وہاں سے اعلیٰ ڈگریاں ریسرچ کی لے کر واپس آتے ہیں۔ ایوب کے زمانے میں ایک ڈاکٹر فضل الرحمان آیا تھا اور اس نے آ کر دین کا قطع و برید کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ والد تو اس کا بڑا نیک آدمی تھا، لاہور میں رہا کرتے تھے، اللہ اکبر، لیکن بیٹا امریکہ سے پڑھ کے آیا تو اس نے آ کر دین قطع و برید شروع کر دی۔ اور آج کل بھی یوٹیوب کے اوپر بہت بیٹھے ہوئے ہیں جو اسی طرح کی کبھی حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، کبھی آیتوں کا مفہوم بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں۔ علم یہ نہیں ہے، العلم قال اللہ وقال رسولہ وقال الصحابۃ هم اولو العرفان۔ اللہ اکبر، علم وہ ہے جس میں قال اللہ ہو، علم وہ ہے جس میں قال رسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، علم وہ ہے جس میں صحابہ کی بات ہو، علم وہ ہے جس میں تابعین کی بات ہو۔ دین میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جا سکتی جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو، یا صحابہ نے اس کو نہ بیان کیا ہو یا تابعین میں نے اس کو نہ بیان کیا ہو، وہ دین کے اندر وہ بات نہیں چلتی۔ تو امام بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لے کر آئے، اور اس کے بعد کتاب التوحید لے کر آئے۔ اور کتاب التوحید لانے کا مطلب کیا ہے کہ دین کی ابتدا بھی توحید ہے اور دین کی انتہا بھی توحید ہے، دین کی انتہا بھی توحید ہے۔ دین اسی لیے ہے، اور توحید، اللہ اکبر، توحید ربوبیت بھی بیان فرمائی اور توحید الوہیت بھی بیان فرمائی، توحید الاسماء و صفات بھی بیان فرمائی، مسئلہ کلام بھی بیان فرمایا، خلق قرآن کا بھی رد کیا، اور اس کے بارے میں جو لوگوں کے اندر غلط ایسے تصورات ذہنوں میں آ گئے تھے اور لوگوں نے اپنا لیے تھے کہ وہ قرآن مجید کو، قرآن مجید کے صفحات کو بھی یہ کہنے لگے تھے کہ یہ غیر مخلوق ہے، اور میری آواز جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو بھی کہنے لگے تھے کہ غیر مخلوق ہے۔ تو اس کی بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ علم دیا تھا، یہ اللہ رب العزت نے ان کو حکمت و بصیرت کے ساتھ نوازا تھا کہ جو دین کی اصل حقیقت ہے اس کو نکھار کے انہوں نے پیش کیا۔ جو عوامی لوگوں کے جذباتیت کے ساتھ ایسی غلط چیزیں در آئی تھی اس کی بھی انہوں نے اصلاح فرمائی، اور جو اقلیت پرستوں نے اور بڑے فلسفے اور منطق کے ماہرین نے باتیں کی تھی قرآن مجید کے متعلق، اس کی بھی انہوں نے نفی کر کے وضاحت کر دی کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہے بحرف و صوت، یہ حروف بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی آواز حضرت جبریل امین نے سنی ہے، اور جبریل امین کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے ہیں، وہ اللہ سے سن کے آ کے انہوں نے پڑھائے اور سکھائے اور پہنچائے، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے پہنچا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھا وہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن قرآن اللہ کا کلام تھا۔ اور آج بھی
حضرت حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے الکلام کلام الباری والصوت صوت القاری، کلام اللہ کا ہے لیکن جو آواز ہے وہ قرآن پڑھنے والے کی، ابھی آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، یہ آواز سننے والے کی ہے۔ اس کو بھی غیر مخلوق کہہ دینا یہ ایک بالکل سطحی بات ہے، غیر علمی بات ہے، اور قرآن کو ہی کہہ دینا کہ یہ قرآن مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے مسئلے اس کتاب التوحید میں حل کیے، اور توحید جو ہے وہ یہ 3 قسمیں عام طور پر بیان کی ہے، اور ان 3 کا بھی خلاصہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ توحید 2 ہی چیزوں کا نام ہے۔ توحید نام ہے توحید العلم والمعرفہ، اللہ کو پہچاننا اور اللہ کو جاننا کہ میرا رب کیا ہے، میرا رب کون ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا رحمتیں ہیں، اس کے کیا کمالات ہیں، اس کی کیا خوبیاں ہیں۔ ان چیزوں کو جاننا کیسے؟ اپنے خیال سے، اپنے توہم سے، اپنے تصور سے، اپنی سوچ سے نہیں، جیسے اللہ نے بتایا اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسا ہے، وہ جو ایسا نہیں، وہی کہیں گے جو اللہ نے کہی۔ ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کسی کمی، کمزوری، کسی عیب اور کسی نقص کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ وہ پاک اور منزہ ہے ہر عیب اور نقص سے، ہر شر اور برائی سے، اور ہر عیب اور خرابی سے وہ پاک اور منزہ اور برتر ہے، ہر خوبی اور کمال کے ساتھ وہ متصف ہے، اور اس کے ساتھ وہ بہرہ مند ہے، اور اس کو وہ حاصل ہے، اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور اس کے پاس تو موجود ہے، اس کی ذاتی ہے سب چیزیں، اور جس کو ملی ہے اس کے دینے سے ملی ہیں، کوئی اپنے پاس سے لے کے نہیں آیا، کسی کی کمائی ہوئی نہیں، کسی کی حاصل کی ہوئی نہیں، کوئی کہیں سے لے کے نہیں آیا، جو دیا ہوا ہے سب اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے۔ ایک تو ہے توحید العلم والمعرفہ، اور دوسری ہے توحید الطلب والقصد، کہ جو پہچانا ہے، جس کو جانا ہے، جس کو مانا ہے، اب تیری زندگی کا مطلوب و مقصود بھی وہی ہونا چاہیے کہ مجھے میرا محبوب مل جائے، مجھے میرا اللہ مل جائے۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تیری رضا مل جائے، تیری خوشنودی مل جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے، میں تیرا بندہ بن جاؤں، تو مجھے اپنا بنا لے۔ توحید الطلب والقصد، اللہ کو مطلوب بنانا اور اللہ کو مقصود بنا کر اسی کی رضا کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دینا، توحید کا مقصد یہ ہے۔ اور اس باب کا انہوں نے اختتام کیا ہے باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ اللہ اکبر، اس بات پر کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم موازین القسط، عدل کے ترازو قائم کریں گے، عدل کے ترازو رکھیں گے۔ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، وزن اعمال کا باب آخر میں لے کے آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اعمال کے اندر وزن کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ 2 چیزوں کے ساتھ، ایک ایمان کے ساتھ، ایمان، اور ایمان اللہ کی توحید پر ایمان وہی ہے آمنت باللہ قل ربی اللہ، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ قل، یہ کہو کہ ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ اللہ کی توحید کو ماننا یہی اللہ کو ماننا ہے، اور اگر اللہ کی توحید کے بغیر کوئی اللہ کو مانتا ہے اور اس کے ساتھ اوروں کو شریک بھی بناتا ہے، جیسا کہ اکثر لوگوں کا حال ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے ہیں، تو یہ ماننا، یہ شرک جو ہے اس ایمان کو باطل کر دیتا ہے، اس ایمان کی حیثیت نہیں رہتی، وہ ایمان بیکار ہو جاتا ہے جب اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ من یشرک باللہ فقد حبط عملہ، اللہ اکبر، جو مشرک ہوتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، تیرا عمل برباد ہو جائے گا اگر تم شرک کرو گے، لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا پیغمبروں کی طرف نسبت کر کے کہ اگر وہ بھی شرک کر لیتے تو ان کا بھی سب کچھ برباد ہو جاتا۔ تو توحید کے ساتھ ہی ایمان معتبر ہوتا ہے، تو توحید، ایمان اور توحید، اور دوسرا اتباع سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، تو وہ عمل جو ہے وہ وزن والا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن ہوگا۔ اور اگر کافر ہے تو کافر کے بھی اعمال قبول نہیں ہوتے، اور مشرک کے اعمال بھی برباد ہوتے ہیں، اور جو بدعت کرنے والا ہے، اپنی مرضی سے دین کے اندر چیزیں بنا کے داخل کرنے والا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی کھوٹا سکہ ہے، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وزن اعمال کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب آخر میں قائم کیا کہ اس کتاب کی روشنی میں اس کتاب کو بھی امام بخاری نے میزان بنا دیا ہے،
علماء کہتے ہیں کہ آخر میں وزن اعمال کا باب لا کر وہ ترازو جہاں نیک اعمال تولے جائیں گے اور برے اعمال بھی تولے جائیں گے، جس کے نیک اعمال والا ترازو بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اور جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئی اور گناہ بھاری ہو گئے، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک تو وہ ترازو ہے، اور ایک یہ کتاب بھی ترازو ہے کہ اس کے اوپر آپ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس عمل کی دین کے اندر حیثیت کیا ہے، اس کی سند ہے، اس کی دلیل ہے، اس کے کوئی اصل ملتی ہے، اس کی کچھ تائید ہوتی ہے اس کتاب سے۔ یہ کتاب بھی میزان ہے، اور اس میزان کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بھی تھا۔ ہمارا بھی عمل ایسا ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں نے اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنایا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ میں لکھ کے بھی لایا ہوں اور عمل بھی کر کے آیا ہوں۔ ایسا ہی ہونا چاہیے انسان۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت ذکر کی ہے جس میں وزن اعمال کا ذکر ہے۔ ہم لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، اعمال تو ہوئے اور ختم ہو گئے، تو آراز ہیں۔ بھئی یہ میری اور آپ کی مجبوری ہے کہ ہمارے لیے یہ عرض ہے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ آراز کو اجسام بنا دے، اجسام کو آراز بنا دے، کسی کو کچھ بدل دے، کسی کو کچھ کر دے، وہ قادر ہے۔ علی ما یشاء قدیر، جو اس نے چاہا وہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اعمال کو مجسم کر کے جسم بنا دے گا، اقوال کو بھی مجسم کر دے گا، اعمال کو بھی مجسم کر دے گا، اور کرنے والوں کو بھی تولا جائے گا اور ان کے نامہ اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں برحق ہیں، مختلف روایات سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اس لیے ہمارا ان سب کے اوپر ایمان ہے۔ عمل کرنے والا بھی تولا جائے گا، اس کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ جو ہے یہ تو آسمان و زمین کی ساری فضا کو بھر دیتا ہے۔ تو ترازو بھرا جائے گا اعمال کے ساتھ، اللہ اکبر، بہت بڑا ترازو ہے۔ زمین و آسمان بھی اس میں رکھ دیے جائے تو اس سے بھی بڑا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اتنے بڑے ترازو میں کیا تولے گا؟ میں میرے بندوں کے اعمال ہوں گے جو اس ترازو میں تولے جائیں گے، اور وہ اس ترازو سے بھی زیادہ اعمال ہوں گے۔ اللہ نیک اعمال ایمان کے ساتھ کیے ہوئے، سنت کے مطابق کیے ہوئے، اہل توحید کے کیے ہوئے، ان کا بڑا وزن ہوگا۔ اور پھر آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے، قال مجاہد القسطاس بالعدل، اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء میں یہ بیان فرمایا ہے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، ایک قرات یہ ہے اور دوسری قرات ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم، قسطاس کی قرات ہے، دونوں قراتیں ہیں۔ تو سیدھے ترازو کے ساتھ تولا کریں۔ یہ قوم شعیب کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، یہ ان کے لیے تھا، ہمارے لیے بھی ہے، اس لیے ہمارا بھی تول پورا ہونا چاہیے۔ اور جو معیار لوگ برائی کرتے ہیں، سبزی کی برائی کرتے ہیں، پھل کی برائی کرتے ہیں، اور جنسوں کی برائی کرتے ہیں، نیچے کچھ اور ڈال دیا، درمیان میں کچھ اور ڈال دیا اور اوپر کچھ اور ڈال دیا، نہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ماپ تول برائی ہر چیز پوری پوری ٹھیک ٹھیک ایک جیسی ہو، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو قسطاس اور قسط کا لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ رومی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ دونوں زبانوں کا توارد اور توافق ہے، اور اس میں عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ رومی زبان جو ہے یہ اصل میں لاطینی زبان ہے، یونان، روم آج اور ہے، یونان اور ہے، اٹلی روم اس کا شہر بن گیا ہے، لیکن اس زمانے میں روم جو ہے یہ سارے علاقے کو کہا جاتا ہے، یورپ سارا اس وقت رومی کہلاتا تھا، یہ فرانس، یہ انگلینڈ، یہ جرمنی، یہ سارے رومی کہلاتے تھے۔ تو رومی زبان کی جو اصل ہے وہ لاطینی زبان ہے، اور وہ ان ساری یورپی زبانوں کی ماں ہے، اور اس کے اندر جسٹس کا لفظ جو ہے یہ آج بھی انگریزی زبان میں استعمال ہوتا ہے، فرینچ میں، لیٹن اور دوسری زبانوں میں اسی طرح کا یہ لفظ موجود ہے، اور عربی میں بھی اس سے ملتا جلتا قسط کا لفظ ہے، قسطس، جسٹس، قسطس، تو یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے عدل۔ اور عدل جو ہے اللہ رب العزت نے دین نازل ہی اس لیے کیا ہے لیقوم الناس بالقسط، کے لوگ دین کے مطابق عمل کر کے، دین کے مطابق اپنا عدالتی نظام کر کے، اور دین کے مطابق اپنے حکومتی نظام کو چلا کر دنیا کے اندر عدل قائم کر دے۔ عدل قائم ہوگا تو دین اور شریعت کے نفاذ سے ہوگا، اس کے بغیر دنیا میں عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ تو وهو العدل بالرومیہ ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، قسط جو ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ قائم بالقسط ہے، اور اللہ نے اہل ایمان کو بھی کیا کہا ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، عدل کے ساتھ کھڑے ہونے والے اور عدل کے ساتھ کھڑے کرنے والے بن جاؤ۔
اللہ بھی عدل کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی اللہ نے عدل کو قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ کی کائنات میں ظلم نہیں ہے، اور جو ظلم کرتے ہیں اللہ ان سے انتقام لے گا، ان سے بدلہ لے گا، اور مظلوم کو اس کا حق دلائے گا، مظلوم کو اس کا حق دلائے گا۔ جہاں جو لوگوں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، یہ نہ سمجھے کہ وہ پوچھنے والا نہیں ہے، یہ ڈھیل ملی ہوئی ہے، کر لیں جو کچھ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو ایسا انصاف قائم کرنا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ بکری کو سینگ مارا ہے زیادتی کرتے ہوئے، تو اللہ نے اس کو بھی بدلہ لے کے دینا ہے کہ تم اب اس سے اپنا انتقام لے سکتی ہے، اپنا بدلہ لے سکتی ہے۔ اللہ نے پورا انصاف کرنا ہے۔ القسط مصدر المقسط وهو العادل، مقسط عادل کو کہتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اقسطوا، عدل کرو، ان اللہ یحب المقسطین۔ واما القاسط، اور قرآن مجید میں اسی لفظ سے ایک اور لفظ بھی آیا ہوا ہے قرآن میں، اور وہ ہے قاسط۔ واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، کہ جو قاسط ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ قاسط جو ہے وہ جائر کے معنی میں، ظالم کے معنی میں۔ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا معنی ہوتا ہے جس کا حق بنتا ہے اس کو نہ دینا، یا کسی کے اوپر زیادتی کرنا۔ اللہ کے معاملے میں ظلم یہ ہے کہ اللہ کا حق نہ دیا جائے، اس کی توحید نہ مانی جائے، اس کی عبادت نہ کی جائے، اس کا شکر نہ کیا جائے، یہ اللہ کے معاملے میں ظلم ہے۔ اور بندوں کے ساتھ زیادتی یہ ہے کسی کا حق مار لے اور کسی کے اوپر ظلم زیادتی کر کے اس کو نقصان پہنچائے، اس کو تکلیف دے، اس کو اذیت دے۔ لیکن اللہ کو تو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ ہاں جب لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں تو اللہ رب العزت کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ یوزینی ابن آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا مجھے ایذا پہنچاتا ہے، میرے لیے اولاد کا اس بات کرتا ہے، میرے لیے کہتا ہے کوئی بیوی ہے، میرے لیے کہتا ہے کوئی شریک ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ تو اما القاسط فهو الجائر، اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، کہتے ہیں قال حدثنا احمد بن اشکاب دونوں طرح منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ یہ ابو عبداللہ احمد بن اشکاب یہ اصل کوفی تھے اور بعد میں مصر میں چلے گئے تھے، اور صفار تھے، یہ پیتل کا کام کرتے تھے، پیتل کا کام کرتے تھے، پیتل کے برتن جو تھے وہ بیچتے تھے، تو صفار اس کے حوالے سے ان کو کہا جاتا تھا، سفر یہ پیتل کو کہتے ہیں۔ تو یہ احمد بن اشکاب، ابو عبداللہ احمد بن اشکاب الکوفی نزیل و مصر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 2217 میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان سے حدیث لی، اور ان سے حدیث جو ہے پوری کتب ستہ کے اندر، باقی جو دوسری صحیح مسلم میں اور دوسرے سنن اربعہ میں اور کسی نے ان سے حدیث نہیں لی، لیکن وہ ثقہ ہے۔ اور وہ روایت کرتے ہیں محمد بن فضیل سے، محمد بن فضیل ابن غزوان، یہ بھی کوفی ہیں، یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں علماء نے کہا کہ ان کے اندر کچھ شیعیت کا رجحان تھا، لیکن اس زمانے میں اگر کوئی شیعیت کی رجحان والی بات تھی تو وہ اہل بیت سے محبت کا اظہار زیادہ کرتے تھے، باقی صحابہ سے بغض رکھنا یہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ وہ ثقہ تھے اور پاؤں کے غسل کے بھی قائل تھے، جرابوں پر بسا بھی کرتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترضی بھی کرتے تھے، حضرت علی سے محبت کرتے تھے۔ تو وہ اس طرح کے شیعہ نہیں تھے جس طرح کے آج کل کے شیعہ ہیں جو تبرہ کرتے ہیں اور نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ نہیں، صرف یہ ہے کہ وہ محبت کے اندر ان کو مقدم رکھتے تھے اور دوسرے صحابہ کو ان کے بات کرتے تھے۔ یہ اس طرح کا رجحان، ان کو کہتے تھے تفضیلی شیعہ، اس طرح کا رجحان تھا۔ اور یہ محدثین کی خوبی ہے کہ انہوں نے اگر کوئی سچا ہے اور اگر کوئی اللہ کے رسول کی اور اللہ کے نبی کی بات نقل کرتا ہے تو اگرچہ اس کے ساتھ اختلاف بھی ہے لیکن پھر بھی وہ اس کی روایت قبول کر لیتا ہے۔ یہ محدثین کا طریقہ ہے۔ تو محمد بن فضیل بن غزوان یہ کوفی ہیں، الضبی، بنو ضبہ سے ان کا تعلق ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں عمارۃ بن القعقاع سے۔ عمارۃ بن القعقاع اور قعقاع ابن شبرمہ، یہ عبداللہ ابن شبرمہ جو کوفے کے قاضی تھے، یہ ان کے بھتیجے ہیں، عمر میں ان سے بڑے تھے۔ عبداللہ ابن شبرمہ بھی کوفی تھے، قاضی تھے کوفے کے، اور یہ عمارۃ بن القعقاع، قعقاع اور عبداللہ دونوں یہ شبرمہ کے بیٹے تھے، اور یہ قعقاع عبداللہ کے بھتیجے تھے۔ یہ عمارۃ بن القعقاع یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے۔ ابو زرع یہ کوفے میں رہے لیکن یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی شاگرد ہیں، اور ابو ہریرہ کی طرح یہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہے۔ ابو زرع، ان کا نام حرم بھی ذکر کیا گیا، عمر بھی ذکر کیا، اور بھی لوگوں نے نام بتائے ہیں، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں، اور جریر ابن عبداللہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں گیا کہ مجھے شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول نے میرا مسکرا کر استقبال کیا،
اللہ اکبر، یہ ان کے پوتے ہیں ابو زرع، اللہ اکبر۔ ابی زرع تھا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اپنے بندے ابو ہریرہ اور ابو ہریرہ کی ماں کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں ڈال دے۔ جس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہے وہ صاحب ایمان ہے، اور جس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت نہیں بغض ہے تو وہ اپنے آپ کو بے شک مومنین ہی کہتا ہو، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ملازم سے ابھی تھوڑا عرصہ ملا، 2.5-3 سال کا عرصہ ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا اور مصاحبت کا، اور اس میں انہوں نے اتنی حدیثیں یاد کی اور روایت کی اور کسی صحابی سے اتنی حدیثیں روایت نہیں ہوئی۔ حافظ الحدیث بھی تھے اور راویت الاسلام بھی ہیں، اور ثقہ بھی تھے، حافظہ بھی بڑا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اندر دعا پڑھ کے کچھ ایسے کر کے رکھا تھا، اور ابو ہریرہ نے سینے سے لگایا تھا، اور اس کے بعد پھر ابو ہریرہ کو جو سنا تھا کبھی بھولا ہی نہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ہیں، دو کلمے یعنی دو جملے ہیں۔ ایک جملہ ہے اللہ کی تسبیح کا سبحان اللہ، اور ایک جملہ ہے اللہ کی حمد کا وبحمدہ، اتلبس بحمدہ یا متلبسا بحمدہ، اللہ کی حمد کا کلمہ اور اللہ کی تسبیح کا کلمہ۔ تسبیح کا کلمہ کلمتانی، یہ دو کلمے ہیں، اور جو آخر میں آیا ہے سبحان اللہ العظیم وہ تو پہلے کلمے ہی کا تکرار ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ایک اور صفت کا اظہار ہے العظیم، عظمت والا، یعنی اللہ کی تسبیح جتنی کی جائے وہ تسبیح اللہ رب العزت کی اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور اللہ رب العزت کی جتنی حمد و ثنا کی جائے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کا مستحق ہے، اور جو میں کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی اس سے زیادہ حمد و ثنا ہوتی ہے۔ تو یہ جو دو کلمے ہیں، ایک کلمہ تسبیح اور ایک کلمہ حمد، یہ کلمتانی حبیبتانی للرحمن، یہ دونوں بول اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہے۔ یہ حبیبہ بمعنی محبوبہ ہے، بمعنی اللہ تعالیٰ کو دونوں کلمے بڑے محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن۔ لیکن جس وقت حبیب فعیل کے وزن پر مفعول ہوتا ہے تو اس کو مذکر مؤنث دونوں طرح لایا بھی جا سکتا ہے، حبیبانی بھی کہا جا سکتا ہے، حبیبتان بھی کہا جا سکتا ہے، اہل علم نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ حبیبتان الی الرحمن یہاں اس کو اس طرح لایا گیا ہے مؤنث کے ساتھ تاکہ خفیفتان ثقیلتان کے ساتھ مناسبت ہو جائے، اس کی مناسبت کی وجہ سے، سجا کی مناسبت کی وجہ سے اس کو حبیبتان لایا گیا ہے۔ تو حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو دونوں محبوب ہیں، اللہ محبت بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مودت بھی، پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت خوش بھی ہوتے ہیں، اللہ راضی بھی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت مسکراتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مسکراتے بھی ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ میرے ذہن میں جو تصور آئے، میرے ذہن میں جو خیال آئے، یا جو میں کوئی سوچوں، میری سوچ، میرا خیال، میرا تصور، میری ذہن کی اپروچ جو کچھ بھی ہے یہ سب مخلوق ہے، اللہ ایسے نہیں ہے، اللہ پاک ہے، اللہ ویسے ہے جیسے اس کی شان کے شایع ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کے متعلق اپنے تصور اور اپنے ایمان کو پاکیزہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، تو اللہ کی تسبیح کا کلمہ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادا کرنے میں بہت ہلکے اور سہل ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بھاری ہیں، تو ترازو جس کے اندر نیکیاں تولی جائیں گی اس میں یہ بہت بھاری ہوں گے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ یہ ترازو کو بھر دیتی ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ یہ آسمان و زمین کی فضا کو بھر دیتی ہے۔ تو یہ دونوں اس تو ثقیلتان فی المیزان، اس میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں سبحان اللہ العظیم پہلے، سبحان اللہ و بحمدہ اس کے بعد، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اور چوتھی روایت میں صرف سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ اصل کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تسبیح کا کلمہ اور اللہ کی تحمید کا کلمہ، اور کبھی صرف سبحان اللہ اس کے ساتھ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، کبھی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کے ساتھ ہے، کبھی سبحان اللہ العظیم پہلے ہے سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں ہے، اور کبھی سبحان اللہ و بحمدہ پہلے ہے اور سبحان اللہ العظیم بعد میں ہے۔ یہ چاروں قسم کی روایات جو ہیں وہ حدیث کے اندر موجود ہیں، اور ان میں سے جس طرح بھی آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے۔ اکیلا حضرت
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلمہ کون سا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلمہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا ہوا ہے، اور وہ کون سا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے و بحمدہ، اور وہ اپنی تعریفوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے تسبیح، سبحان اللہ یہ علم ہے تسبیح کے لیے، یہ تسبیح کا علم ہے، یہ تسبیح کا معنی دیتا ہے، اور تسبیح کے لیے بطور علم کے، پہچان کے، نام کے طور پر یہ بولا جاتا ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سبحت اللہ تسبیحا یا اسبح اللہ تسبیحا، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو پاک بیان کرنا، منزہ بیان کرنا، دور اور بری بیان کرنا، اونچا اور اعلیٰ بیان کرنا، ہر شریک سے، ہر مثل سے، ہر نظیر سے، ہر شریک سے، ہر بیٹے سے، بیٹی سے، بیوی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر خرابی سے، ہر کمزوری سے، یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ ان سے پاک اور بلند ہے۔ یہ اللہ کی تسبیح کا کلمہ ہے، اس کی تنزیہ کا کلمہ ہے، وَبِحَمْدِهِ، اور وہ اپنی تعریفوں کے ساتھ ہے، اس نے خود بھی اپنی تعریف کی ہے، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہوا، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات والارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَکیم الخبیر۔ اس نے خود بھی اپنی تعریفیں کی ہیں، اس کے فرشتے بھی اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی کائنات بھی اس کی تعریفیں کرتی ہے، تو سارے اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ قل الحمدللہ، سب کہو الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے، اور اسی طرح اللہ نے سبحان اللہ کا بھی حکم دیا ہے، سبحوہ بکرۃ واسیلا، سب کہو سبحان اللہ، اور سب کہو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہ اللہ کی تعریف کے کلمے ہیں اور اللہ کی تسبیح کے کلمے ہیں، یہ ترازو کے اندر بہت بھاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو آخر میں لا کر ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ کہ یہ ذکر جو ہے اس کو زندگی کا معمول بنائیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تھی تو ان کو کیا کہا تھا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرنا، اور کہا تھا جاؤ فرعون کی طرف ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا۔ تو امام بخاری یہ ذکر کی حدیث آخر میں لے کے آئے ہیں، اس لیے کہ ذکر وہ عمل ہے جو ہر وقت کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں صرف اتنی شرط ہے کہ انسان کا سطر ڈھکا ہوا ہو، اللہ کا نام ویسے بھی لیا جا سکتا ہے، ہر حالت میں اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے، اور سطر ڈھکا ہوا ہو انسان کا، لیٹا ہو، بیٹھا ہو، کھڑا ہو، جہاں بھی ہو، ہاں ناپاک جگہ کے اوپر نہ ہو، قضائے حاجت کی جگہ کے اوپر نہ ہو، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اذکروا اللہ کثیرا، میرا ذکر بہت کثرت کے ساتھ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن بصر کہتے ہیں ایک آدمی آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ اسلام کے کام تو بہت زیادہ ہیں، مجھے ایسی چیز بتائیں جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں، اتشبث بہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے تیری زبان تازہ رہے، تر رہے، ہر وقت تیری زبان پہ اللہ کا نام رہے، اللہ کا ذکر رہے۔ اور اللہ کے ذکر کے لیے یہ کلمات پانچوں کے پانچوں کلمات عظیم کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چار کلمے جو ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے تو قرآن پڑھا نہیں جاتا، موٹی زبان ہے، قرآن یاد نہیں ہوتا، تو مجھے وہ چیز بتا دیں کہ میں وہ پڑھ لیا کروں اور میرے لیے قرآن کی جگہ کفایت کر جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کلمے ان کو سکھائے۔ تو جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور فرمایا یہ بھی قرآن میں سے ہیں، یہ بھی قرآن میں سے ہیں، سبحان اللہ بھی قرآن میں ہے، سبحان اللہ ہے اما یصفون، سبحان اللہ اما یصفون۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ لفظ فرمایا ہے، اور الحمدللہ بھی قرآن مجید میں ہے، وربک فکبر، اللہ کی تکبیر کا حکم یہ بھی قرآن مجید ہے، وکبرہ تکبیرا، اور لا الہ الا اللہ بھی ہے قرآن میں، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ یہ قرآن ہی کے الفاظ ہیں، تو یہ پڑھنے چاہیے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں آخر کلام فارقت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام بھیجا ان کو،
یمن کی طرف، شام نہیں، شام میں وہ بعد میں گئے تھے حضرت عمر کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن میں بھیجا، اور ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ معاذ جا رہے ہو، اب زندگی میں دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، آؤ گے تو میری قبر پہ آؤ گے، مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ تو آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آخر کلام فارقت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آخری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی وہ یہ تھی، اللہ اکبر، معاذ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، تیری موت آئے اور تیری زبان پہ اللہ کا نام ہو۔ دو ہی چیزیں ہیں، من مات وهو یعلم ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا علم ہو، لا الہ الا اللہ کا یقین ہو، اور زبان پہ اللہ کا نام ہو، اور دل میں اللہ کا شوق ہو، تو انشاءاللہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی چیز کے اوپر زندہ رکھے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کی توحید پہ جیے، اللہ کی توحید پہ مریں، اور ان محدثین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اکٹھا فرمائے جنہوں نے دین کی خدمت کی۔ اور میں دعا کرتا ہوں اس ادارے کے لیے اور اس کے محتمم کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور ان کی کوششوں میں برکت فرمائے، اور اساتذہ کے لیے اور ان بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن وقت محدود ہے۔ ماشاءاللہ مولانا شیخ الحدیث ادریس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، باقی باتیں انشاءاللہ وہ مکمل کر دیں گے۔ میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک اللہم۔